آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے شوہر و بیوی کے لیے سعادت و سکون کی راہ۔ اس خطبے کو آپ لوگ جا کر اپنے گھروں میں سنائیے۔ شوہر و بیوی کے لیے سعادت و سکون کی راہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، تقوی الہی اختیار کریں، کیونکہ تقوی سب سے اعلیٰ نیکی ہے اور اسی سے شان بلند ہوتی ہے۔ مسلمانوں، عقد نکاح شوہر و بیوی کے حقوق کا بندھن ہے جو ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی گزارنے اور ادائیگی حق کا پابند کرتا ہے۔ ہر ایک اپنے جیون ساتھی کے لیے اچھا اخلاق بنائے، اس کے ساتھ نرمی کرے، نیز اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ ساتھیوں، اچھا رکھ رکھاؤ اور باہمی پیار و محبت آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور زندگی کو خوشگوار بنانے کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مسکراہٹ اور خوش خرم چہرے کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے واجب حقوق ادا کرو جیسے حق مہر، نفقہ، بھلی بات کرنا، اگر ایک سے زیادہ بیوی ہو تو باری تقسیم کرنا، شوہر بیوی سے منہ موڑ کر کسی اور کی جانب میلان نہ رکھے، تیور نہ چڑھائے، اس کے سامنے آنے پر بلا وجہ ماتھے پر شکن نہ لائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مزید ادب سکھلاتے ہوئے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ آیت کریمہ میں بیویوں کو اپنے عقد میں رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب ہے، چاہے خاوند کو بیوی کی کسی بات سے نفرت بھی ہو، کیونکہ دل میں کسی چیز کی نفرت اس چیز میں خیر کی مکمل نفی نہیں کرتی۔ اس لیے ایسا ممکن ہے کہ جو چیز دل کو نہ لبھائے اس میں دینی اور اخروی اعتبار سے بہتر ہو۔ کتنی ہی ناپسند چیزیں اچھے نتائج کی حامل بن جاتی ہیں اور کتنی ہی دل کو لبھانے والی چیزیں باعث نقصان بنتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی صفت اچھی نہیں لگتی، لیکن اسے اپنے عقد میں باقی رکھنے میں خیر ہوتا ہے جس کا شوہر کو ادراک نہیں ہوتا۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی سے نیک اولاد عطا فرمائے اور یہ نیک اولاد خیر کثیر کا ذریعہ ہو۔ مسلمانوں، انسان کو کبھی کوئی ایسا محبوب نہیں ملے گا جس میں کوئی ناگوار چیز نہ ہو، لہٰذا انسان کو اپنے محبوب کی ناگوار چیز پر صبر کرنا چاہیے۔ اور ایسا نادر ہی ہوتا ہے کہ اکٹھے رہنے والے دو افراد ایک دوسرے کی ساری عادات کو اچھا سمجھتے ہوں، بلکہ بعض تلخ باتوں سے چشم پوشی کرنا عین عقل مندی اور محبت کا باعث ہے۔ پیارے نبی کا فرمان سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ سے ناراضگی نہ رکھے، اگر اس کی کوئی بات ناگوار ہو تو اس کی اچھی عادت سے راضی ہو جائے۔ رواہ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے حد درجہ ناراض ہو کر نکاح کا بندھن توڑنے پر آمادہ نہ ہو جائے، اگر اس کی کوئی بات گھٹیا لگے تو اس کی اچھی عادتوں کو تلاش کر کے راضی ہو جائے۔ خاوندو، اپنی بیویوں کے ساتھ بندھن قائم رکھو، لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچا کرو، طلاق دے کر جدائی ڈالنے میں جلد بازی سے کام مت لو، بناوٹی نفرت اور بغض پالنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام مت لو۔ کتنے مرد ایسے ہیں جو غصہ اور طیش میں آ کر طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں پشیمان ہو کر رجوع کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں، جبکہ رجوع کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ ایمان والی بیوی، خاوند سے کوٹ کوٹ کر محبت کرو، خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، خاوند کے احسانات کی ناقدری نہ کرو، اس کی بات مانو اور اس کا بھرپور خیال رکھو، ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرو، جب بھی بلائے اور آواز لگائے فوری جواب دو، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، ہمیشہ اس کی اچھائی بیان کرو، اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، جب وہ غصے میں ہو تو جھگڑا مت کرو اور جب وہ غضب میں ہو تو اس کے سامنے زبان درازی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بہترین خواتین وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہوں، بچے جننے والی ہوں، تمہاری اطاعت کے ساتھ غمگساری بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تمہاری بدترین خواتین وہ ہیں جو بے پردہ پھریں، اپنے آپ پر نازا رہیں، یہ منافق ہیں، ان میں سے جنت میں صرف اتنی ہی جائیں گی جتنے آسم یعنی سفید کوے ہیں۔ رواہ البیہقی۔ سفید کوا وہ ہوتا ہے جس کے پر اور پاؤں دونوں سفید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی معمولی تعداد جنت میں جائے گی، کیونکہ کووں کی یہ قسم بہت ہی نادر ہے۔
حسین بن محسن اپنی پھوپھی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کا مقصد پورا کرنے کے بعد ان سے فرمایا کیا آپ شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خاوند کے لیے کیسی ہو؟ انہوں نے کہا میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتی الا یہ کہ میری استطاعت سے باہر ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کرنا تمہارا خاوند کے ہاں کیا مقام ہے، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ رواہ النسائی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں کون سی خواتین زیادہ پسند ہیں؟ انہوں نے کہا جو ہماری چاہت کو اپنی چاہت سمجھے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی خواتین اچھی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جو ہماری خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو جلد بازی میں کہہ گئے ہو۔ تو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہنے لگے لیکن ہے یہ مبنی بر انصاف۔ بھائیو اگر زندگی خوشحال گزر رہی ہو، اخلاقیات سے بھرپور ہو، کسی قسم کی نفرت نہ ہو، کسی قسم کی نفرت اور بغض نہ ہو، تو بیوی پر طلاق طلب کرنا یا خلا لینا حرام ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی خاتون اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا لینے والیاں اور عقد نکاح سے باہر نکلنے والیاں منافق ہیں۔ رواہ الطبرانی۔ آپس میں ناراض خاوند اور بیوی کے درمیان صلح کرانا مستحب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بریرہ رضی اللہ عنہا کا خاوند مغیث غلام تھا، مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے اشک بہاتے پھر رہے ہیں اور ان کی داڑھی پر آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عباس کیا تمہیں مغیثہ کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا مناسب ہے کہ تم مغیث یعنی اپنے شوہر سے رجوع کر لو۔ بریرہ نے کہا اللہ کے حبیب کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو اس پر بریرہ نے کہا پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب عورت خاوند کو پسند نہ کرے تو سرپرست خاوند کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر عورت اپنے خاوند کو پسند کرے تو سرپرست ان میں جدائی نہیں ڈال سکتا۔ مسلمانوں اللہ نے طلاق اور بیوی کا بندھن کھولنے کا اختیار مرد کو دیا، نیز مرد کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنا بھی حرام قرار دیا۔ خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ بار بار اختیار طلاق کے سبب بیوی کو دھمکیاں دے اور اس اختیار کو بیوی کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار بنائے رکھے، ڈرائے دھمکائے اور ذلیل کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلے طریقے سے انہیں رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ جو خاوند اپنی بیوی پر ظلم کرے، مارے، تنگ کرے، اس کے نان و نفقہ اور باری کے حقوق میں کوتاہی کرے یا اس طرح کے دیگر ہتھ کنڈے اپنائے تاکہ بیوی تنگ آ کر خلا مانگ لے اور دی ہوئی سب مہر واپس کر دے تو ایسی صورت میں ہونے والا خلا باطل ہے، سوائے ایک حالت کے کہ عورت بے حیائی کر بیٹھے تو جدائی مشروع عمل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور تم انہیں اس لیے نہ روکے رکھو کہ جو مال تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ اگر عورت پاک دامن نہ ہو تو اسے اپنے عقد میں رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ خاوند کی دینداری، اخلاق اور عزت میں بھی کمی کا باعث ہوگا، اور نہ ہی ایسی عورت چار دیواری کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اور کا نطفہ خاوند کے نام لگا دے۔ اسی طرح جو عورت اللہ کے واجب حقوق مثلا نماز وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی نصیحت قبول کرتی ہے تو اسے طلاق دینا ہی اچھا ہے۔ مسلمانوں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر طلاق کا لفظ بہت زیادہ آتا ہے، عام گفتگو میں بھی طلاق کا لفظ بولنا اس کی عادت ہوتی ہے، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، معمولی ہو یا غیر معمولی، تھوڑی بات ہو یا زیادہ، اس کی زبان پر طلاق کا لفظ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بھی بہت مذموم عادت ہے کہ ہر وقت طلاق دینے کی قسم ڈالتا اور کہتا ہے اگر تم نے فلاں سے بات کی تو طلاق دے دوں گا، اگر میں فلاں کا کھانا نہ کھاؤں تو تم کو میں طلاق دے دوں گا، اگر تم فلاں کے ساتھ سفر نہ کرو، اگر تم فلاں کے گھر گئی یا میکے گئی تو طلاق۔ اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ ان الفاظ کو بطور قسم استعمال کرتا ہے۔ کسی کام پر ترغیب دینا، کسی کام سے روکنا یا کسی پر کوئی کام لازم کرنا مقصود ہوتا ہے تو یاد رہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال حرام اور مجرمانہ فعل ہے، اس سے عائلی زندگی کی ناقدری ہوتی ہے، وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی اہمیت سے نابلد ہے، وہ طلاق کے الفاظ اور احکامات سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس لیے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان پر طلاق کا لفظ نہ لائے اور طلاق کی دھمکی یا طلاق کے اشارے کنائے سے بھی دور رہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ بندوق سے گولی نکل جائے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی آیات و احکام کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے ہی ظالم ہیں۔
اللہ تمام شوہر و بیوی کے درمیان محبت کو دین و ایمان کی بنیاد پر مضبوط کر دے، بے جوڑا کو نیک جوڑا عطا کرے اور مسلمانوں کو کافروں پر مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔